آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو اکٹھا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد، بھوج ووج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھلایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے. اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں. میرے بھائیوں، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. اس بری رسم کو بند کریے، اس نوٹنکی کو بند کیجیے. میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں. اس نوٹنکی کو بند کیجیے. دعا آپ کیجیے. ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے. ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے، پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ہے دعا. بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، بیٹا باپ کے لیے کرے، باپ بیٹے کے لیے کرے، بھائی بہن کے لیے کرے، بہن بھائی کے لیے کرے. کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان، جائیے، روز جا کر دعا کریے، کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے، کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی، کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں، صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں. یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے، کل مانگیے، 2-4 دن بعد مانگ لیجئے، متعین مت کریے. روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے، کوئی منع نہیں کرتا ہے. اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار، میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں. آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو. آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجیت صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کوئی برائی کی بات نہیں ہے. دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے. اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں، پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو. حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے.
ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قاری سدیس, یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں, تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے, تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل, ہاتھ پیچھے سے بندھے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے, وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے, یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں, جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے, جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی, میرا شوہر ہے, مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے, میرے پتی ہے, مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا, اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو, یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے.
اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں, مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں, اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے. آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں, آپ یہاں سے کلیت چک تک جائیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے, آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں, دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا, بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے. چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ, اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو, وہ پانی پی سکیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں. جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا, ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. سوچو, ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں, یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں, یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں. جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں, اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے, زمین پر, اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا. کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا, سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں. بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں, پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے. نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں, چلے چلے جا رہے ہیں. ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما, پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا, پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے. تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو, کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. آنکھیں چڑھا لی, نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے. اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا, آگے بڑھتے گئے. جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں, کچھ نہیں بول رہے ہیں. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, خوشی خوشی لائے, اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے, بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے, لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو. جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں, بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے, صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو, اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں, لیکن جواب نہیں ہے.
آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے ہاجرہ ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو۔ آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا۔ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِذَن لَا يُضِيعُ اللَّهُ أَبَدًا، اے ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت،
جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی, رسوائی تو آئے گی. اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہم عزت دیں گے, بلندی دیں گے, لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر, مومن بن کر دکھاؤ. ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا, ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا, تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی. اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا. ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا, ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا. ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا. لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو. جواب ملا اللہ کے. پھر ہٹ جاتی اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا, اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے, اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے. غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا, 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا, اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا. ستو ختم ہو جاتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے. کیوں کوئی قافلہ گزرے گا, کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے, دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے. میں ماں ہوں, 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں, لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے. جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا, جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا. میں پیاسی ہوں, 2-4 دن رہ سکتی ہوں, لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو, تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے, لیکن اللہ پر بھروسہ ہے, ایمان ہے اللہ کی ذات پر. اپنے بچے کو لٹاتی ہے, کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سامنے ایک پہاڑی نظر آئی, اس پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے, اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے, اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا. اس پہاڑی پہ چڑھ کر, اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے. ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, عید کا بقرعید کا چاند. وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے, شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو, کوئی گاؤں ہو, کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو, اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے. وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی. پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے, لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے. اس نے اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے. چلیں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں, شاید ادھر پانی ملتا ہو, یا اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو. وہ وہاں سے چلتی ہے, کچھ دیر رک کے چلتی ہے, سلو چلتی ہے, اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے, پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے. وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے, 2-3 بار سلو دوڑتی ہے. صفا سے مروہ جاتی ہے, لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی. اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے, نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے. لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے, شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے, کوئی قافلہ مل جائے, میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں. بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے. حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, صفا سے مروہ 3, مروہ سے صفا 4, صفا سے مروہ 5, مروہ سے صفا 6, اور پھر صفا سے مروہ 7. پھر مروہ سے صفا پر نہیں آئی, 7
چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی، الہ العالمین تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا ہسبینڈ، میرا شوہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کے حوالے، الہ العالمین میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، الہ العالمین میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میرے پتی کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اے اللہ میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو، اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے، اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا، پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ آئے جبریل جاؤ، جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ابراہیم ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگیں، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے، وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے گا، تو سمیٹ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی پانی تو بہتا جا رہا ہے، وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم، عبرانی زبان کا لفظ زم زم، ارے کہاں جا رہا، رک رک رک، زم زم، زم زم کا مطلب رک رک، ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، کہاں جا رہا، رک۔ یہ زمزم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زمزم کے لفظ کو زمزم ہی رہنے دیا، اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رک رک، پانی نہیں رکتا تو انہوں نے مڈیر باندھ دی، وہی مٹی سے اکٹھا کر کے ایسے بناتی چلی گئی، مڈیر باندھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا تھا اور کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا، اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہو نا، ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجا کرتے ہیں، گنگا جل، لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں، اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے، اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ بورڈ بھی مانگتے ہیں، نہ مجھے آپ نے بلایا ہے نہ میں آیا ہوں، مجھے ماں گنگا نے بلایا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو بھاوک کر کے ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے۔ آج اس پانی کی کیا قدر ہے، لوگ اس میں پیشاب بھی کر رہے ہیں، پائخانہ بھی کر رہے ہیں، لیٹرین بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، اسی لیے اس کی صفائی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن زمزم کو دیکھ لو، آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے، اس پانی کی عزت کیسی ہے، اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ 5 سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے، آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر 5 سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیڑے پڑے ہوں گے نہ جراثیم پڑے ہوں گے، یہ ایک کیفیت، یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر، یہ جیتا جاگتا معجزہ۔
چشمہ جاری ہو گیا. ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی, ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی دی. ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. اور اتنا ہی نہیں, اب آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی. وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے. 7 چکر لگائے. میں نے کہا تھا شروع میں, کبھی سلو دوڑتی ہے, کبھی تیز دوڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے, صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ. جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے, نہ تمہارا حج مانا جائے گا, نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا. اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی. لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے, جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے. اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا. اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو, جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے. یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے, یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان ہوگا, مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی. ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا, ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے. جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے. ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں. اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا. ایک عورت کے پیروں کے نشان, ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں, ایک عورت کی پیروں کی دھڑکنیں, پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا, تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو. ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو, اس سے بڑا مقام کیا ہوگا, اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا, ذرا اندازہ لگاؤ. دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا, برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. چیختے رہو, چلاتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے. آپ باپ ہیں, کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو, لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا, وہ محروم نہیں ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھو, باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا. غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا, چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ اس کے باپ کی مغفرت فرما دے. اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا, باپ کی مغفرت نہیں ہوگی. یاد رکھیے, ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں, باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرا لو. باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے, باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے. اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے, جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی.
ہاں پڑھے بہت آسان سمجھ لیا نا. جنت جب چاہے اللہ جنت دے, اللہ جنت جنت تو مل نہیں سکتی, جنت الفردوس دے. مانگتے کتنی بڑی جنت ہے, سب سے اعلیٰ جنت. ابھی تو یہی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا ایک معمولی سا ٹکڑا بھی مل جائے, ہمارے لیے وہی کافی ہے. وہ تو جنت الفردوس. اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے ہماری. جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب کو دوش نہیں ہو جائیں گے, ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے. آپ کو حصہ دینا پڑے گا, آپ کو حق دینا پڑے گا. یہ ایمان کی اسپرٹ تھی, ایمان کی طاقت تھی. آئیے ایک اور زبردست ایک نقشہ کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایمان کیا ہے. ایک بار یہ طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں, یہ روز روز کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہیں, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں, تم اپنا معاملہ دکھاؤ, ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں, یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں, آؤ. ایک میدان طے ہو گیا. اے بھیا بیٹھ جاؤ, ان سے کہو کہ پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لو. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی چپل چرا کے بھاگ رہے ہوں. بیٹھیے یار. اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست اور دلچسپ واقعہ ہے. اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے, لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. دیکھیے فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے. ایسا کرتب دکھانا, ایسا تلسم دکھانا, ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے. شکست ہونی چاہیے. جادوگروں کو بھروسہ تھا بالکل. چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے. موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے, فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا. فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے. یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو. فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے. طے ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ. فرعون نے کہا جادوگروں اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ. جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں, اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے, فرعون میرے مالک, میرے آقا, میرے رب, میرے خدا, یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے, اگر ہم جیت گئے, اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو, ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں, ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب, دکھاؤ اپنا جادو. تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے. ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں, لیکن اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر, ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ, بھاگ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, ہماری مزدوری کیا ہوگی, ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم ان کی اوپر غالب آ گئے تو, اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکم لمن المقربین. اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا, شکست فاش دے دی, ڈر گیا اور بھاگ گیا, تو تم لمن المقربین کا ترجمہ تم میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے, کیبنیٹ منسٹر بن جاؤ گے. صحیح ترجمہ یہ, تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے. ایک چیف منسٹر ہوتا ہے, ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی کیبنیٹ میں شامل ہوتے ہیں. جو بھی
چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبنٹ سے مشورہ کرتا ہے، پرائم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبنٹ سے مشورہ کرتا ہے. تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیں گے، بالفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، تمہارا یہ انعام ہوگا. اب اتنا سا لالچ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہو گئی. آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے. اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ کیبنٹ میں شامل کر لیا جائے گا، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب تو سب کچھ جائز ہو گیا، جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے. اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا. جب ان جادوگروں نے سنا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہماری کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے منسٹر بن جاؤ گے، اتنا بڑا انعام کا جب لالچ ان کو ملا تو وہ فوراً تیار ہو گئے. پھر ان کے پاس جو رسیاں تھیں انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا، انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا. انہوں نے جب ان رسیوں کو موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، سانپ بن کر رینگنے لگے. حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ نظر بندی تھی، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سانپ کی طرح رینگ رہے، لیکن وہ سانپ نہیں تھے. جیسے جادوگر جو ہمارے محلے میں آتا ہے، مٹی اٹھائے گا، رکھے گا، مٹھی بند کرے گا، چھو منتر جادو وہ کر کے ایسے گھما کے کھولے گا، روپیہ بن جائے گا. حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے، وہ مٹی ہے، لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے. اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورا لے کر 1-2 روپے کی بھیک ہم سے کیوں مانگتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے، یہ مٹی کو میں نے روپیہ بنایا، یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے، یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں ہے. اگر روپیہ ہوتا تو پھر ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں، ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہتے. موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو وہ رنگتے ہوئے سانپ دکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے بھی لگے، ایسے ہٹنے بھی لگے. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے پاس جو لاٹھی ہے نا، جو ڈنڈا ہے، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، زمین پر اس لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پہ مار دی، اور جیسے ہی زمین پہ لاٹھی ماری وہ اژدہا بن گیا. اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا منہ پھاڑا اور اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو. جب اس نے اندر کو سانس لی تو وہ جتنے بھی سانپ جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے منہ میں گھستے چلے گئے، کر کے سب کو کھا گیا. یہیں سے موسیٰ فرعون کے جادوگروں کی عقل ٹھکانے آ گئی. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنلٹی تھی، وہ اصلیت تھی. وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا. یکدم وہیں سے بدل گئے، یہیں سے چینج ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا ان کے سانپوں کو نکل گیا. فرعون کے جادوگر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں، اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت، ہماری بربادی، کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے، اور جادو کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فوراً وہیں کے وہیں وہ سارے جادوگر پلٹے اور چیخ پڑے، آمنا بالرب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فرعون کو چھوڑ دیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جادوگروں نے کیا کہا؟ برب موسیٰ و ہارون، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا، تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فرعون. اس لیے موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کبھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا. موسیٰ اور ہارون نے اپنا رب اللہ کو مانا تھا. اس لیے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا. فرعون تو شزدر رہ گیا، لایا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے، اور یہ تو ہم ہی ہار گئے. یہ سارے جادوگر پلٹ گئے، یہ سارے جادوگر ادھر چلے گئے. ابھی دیکھیے، جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے، لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا، معجزہ دکھلایا، تو وہ ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد طاقت دیکھیے ان کے اندر وہی موجود ہے، ابھی ہٹے نہیں، ابھی اپنے گھر نہیں گئے. اب جب ایمان لے آئے، جب کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جب کہہ دیا کہ ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے. جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب مانوں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا. ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور سچائی دیکھ لی اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. فرعون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا. انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا. فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن کہہ رہا آئے میرے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے، کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. اگر ہم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے، اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن عربی سے واقف نہیں ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطعو کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، یہ اس کو کہا جائے گا قطع، کاٹنا. لیکن ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، یہ کاٹا، یہ کاٹا، اس کو کہا جاتا ہے قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ و پیر کاٹ دیں گے. فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہم تمہارے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے. ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے. یعنی پہلے انگوٹھا کاٹیں گے، پھر پنجہ کاٹیں گے، پھر پنڈلی کاٹیں گے، ٹخنا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، کمر کاٹیں گے. اگر میں نے تمہارا دائنا پیر کاٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، گٹا کاٹیں گے، ہاتھ کی یہ کلائی، پھر یہ کوہنیوں، پھر کندھا، یعنی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کتنی دردناک سزا، زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھانسی کا پھندا لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے.
اب دو چیزیں سمجھ لو، اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ جب کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھ آئے تھے، تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان لنا لاجرن، اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی انعام مانگ رہے تھے، سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ان کا جواب یہ تھا، فقضی ما انت قاضٍ، فقضی ما انت قاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون، تجھے جو کرنا ہو کر، فقضی ما انت قاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، میرے ساتھ، میری باڈی کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ، میرے پیروں کے ساتھ، میرے ہاتھ کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے، صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے، صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا ہے، صرف دنیا میں تو مجھے سزا دے سکتا ہے، آخرت میں تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے، آخرت کا تو ہمارے مالک نہیں ہے۔ جو ابھی انعام مانگ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہو کر لے، لیکن اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ یہاں تو ہمارا ایمان کا بڑا حال ہے، اگر دو چار آدمی ہمیں پکڑ کے باندھ دو کہ جے شری رام، تو ہم کہہ بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے جے شری رام۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر نعرہ لگانا چاہیے یا کوئی مجبور کرے تو جے شری رام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں جائیں گے تو رات بیتے گی، کیونکہ پھر دلیلیں دینا پڑیں گی اور ثبوت دینا پڑیں گے، اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ذرا سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا۔ جو ابھی انعام مانگ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی دے دو، لیکن ہم اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ارے ہم ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں کیا دیں گے؟ ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بدعتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے۔ یہ نئے ملا مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آ گئی ہے، یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے، بند ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بدعتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے؟ ہم کیا چھوڑیں گے؟ حضرت ہاجرہ کی طرح اپنے شوہر کو کون عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی؟ اور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھے؟ ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بیوی سعودیہ جا رہے ہیں، اس بچے ہی کے لیے تو جا رہے ہیں، تمہارے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد آ جائیں گے، 2 سال کے بعد آ جائیں گے، لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور سعودی جانے کے بعد پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، اندھیری رات میں کیا ہوگا؟ ستو اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی 2 دن کے لیے بعد کیا ہوگا؟ میری بیوی کیا کرے گی؟ میرا بچہ کیا کرے گا؟ ذرا تصور کیجئے اس پوزیشن میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا۔ ہم تو اپنی بدعتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے؟ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی، یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں، وہی سوال، اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے، یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو،
دعا کرنا غلط نہیں ہے. ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو, دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی. مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے, لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی. اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے, اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیٹھیے, بیٹھیے, دعا ہے, کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ, اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی اعوذ بک, تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں. ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اچھا کھانا کھاؤ, کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا ہے کھانا کھانے کی. اب آپ کھانا بیٹھو, جرجی صاحب کھانا لگ گیا, بسم اللہ, اب ہم کھائیں, یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اب ہم بولیے. چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے, یہ تو گھر ہے. یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے, کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے. صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نے اٹھائے. آ گئی نا بات وہی, جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ. ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا وضو بنایا, کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ. وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہی دعا تو پڑھتے ہو. اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا, پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے, ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ, لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے, چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے, لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے, لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں. یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے. نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو, لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے, مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے.
کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پہننا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے، اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو. یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین. ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی.